ایک دن واجد نامی لڑکا بڑے غصے میں گھر سے چلا آیا۔ اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے ابو جی کے جوتے پہن کر نکل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تبھی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ بابا جی جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تھے تو کیوں ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھتے رہے۔ آج میں اپنے ساتھ اپنے ابو کا وہ پرس بھی اٹھا کر لے آیا ہوں جسے وہ کسی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ اس پرس میں ضرور پیسوں کے حساب کی ڈائری ہوگی، پتا تو چلے کہ کتنا مال چھپایا ہے اماں سے بھی ابا نے۔ جیسے ہی راستے سے سڑک پر آیا تو اسے لگا کہ جوتوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ جب جوتے اتار کر دیکھا تو ایڑی سے تھوڑا سا خون نکل آیا تھا۔ جوتے کی کوئی نکیل نکلی ہوئی تھی جس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ درد تو ہوا پر غصہ بھی اسے بہت آیا اور سوچنے لگا کہ مجھے آج ہی جانا تھا گھر چھوڑ کر۔ جیسے ہی کچھ دور چلا تو اسے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا لگا۔ سڑک پر پانی پھیلا ہوا تھا۔ پاؤں اٹھا کے دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے لنگڑا کر بس اسٹاپ پر پہنچا۔ پتا چلا کہ 1 گھنٹے تک بس نہیں آئے گی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ پرس کی تلاشی لی جائے۔ پرس کو کھولا تو ایک پرچی دکھائی دی جس میں لکھا تھا کہ لیپ ٹاپ کے لیے 50,000 روپے کا قرضہ لیا، پر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے۔ دوسرا ایک جوڑ مڑا ہوا دیکھا، اس میں ان کے آفس کی کسی شوق ڈے کا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے شوق لکھا تھا اچھے جوتے پہننا۔ اوہو، اچھے جوتے پہننا، پر ان کے جوتے تو خیر۔ ماں گزشتہ 3 ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے کہ نئے جوتے لے لو، اور وہ ہر بار کہتے ہیں کہ ابھی تو 2 ماہ جوتے اور چل جائیں گے، کیا ضرورت ہے نئے جوتے لینے کی، فضول خرچی۔ اور میں اب سمجھا کہ یہ جوتے کتنے دن اور چل پائیں گے۔ تیسری پرچی نکالی۔ جب تیسری پرچی نکالی تو اس پر لکھا تھا کہ پرانا اسکوٹر دیجئے، ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لے جائیے۔ پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ پپا کا اسکوٹر، اوہو، میں گھر کی طرف بھاگا۔ اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چبھ رہی تھی۔ میں گھر جا پہنچا، نہ پپا تھے نہ اسکوٹر۔ اوہو، نہیں، میں سمجھ گیا وہ کہاں گئے ہوں گے۔ میں بھاگا اور شو روم پہنچا۔ ابو وہیں شو روم پر موجود تھے۔ میں نے ان کو گلے سے لگایا اور آنسوں سے ان کا کندھا بھیگ گیا۔ نہیں ابو، نہیں، مجھے نہیں چاہیے نئی موٹر سائیکل، بس آپ نئے جوتے لے لو، اور مجھے اب بڑا آدمی بننا ہے، وہ بھی آپ کے طریقے سے بننا ہے۔ دوستو، ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور ہر دکھ جمع کر سکتے ہیں، اور باپ ایک ایسا ATM کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب اصل حقائق کا پتہ چل جاتا ہے تو اس ٹائم ہمیں ندامت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، ان سے جھگڑا نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر ماں باپ چلے گئے تو آپ پوری دنیا ڈھونڈتے تھک جائیں گے، لیکن ایسے رشتے کہیں نہیں ملیں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔